الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ قاضی معزز سامعین کرام، سبحان اللہ، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہے، کیا سننے کے موڈ میں آپ ہیں، کیا کیا سوچ کر آئیں۔ حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بولتا، کوئی کسر ہی باقی نہیں رکھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے
آپ کے پیرانے کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے تو کئی سارے فونز کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کلیم حنفی کچھ ڈالے فی الفور علی الفور ہم کو مل جانا چاہیے۔ میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا، نہیں ابھی ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے بھی نعرے لگ رہے تھے جو مجھے خود پسند نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو بہت سے پلٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچے۔ امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، آمین سنائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اصل میں جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے، تقریر کرنے کے لیے نہیں۔ میں اس پہ انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا ہے، وہ پش نہیں ہوتی، تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں۔ اور تقریر کیا کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، چند باتیں ہیں، دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، گزارشات ہے، اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں۔ جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے، بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے، پھوڑا نکل جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، آپریشن کیا جائے۔ تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے، تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے، تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے، نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے گا۔ میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے، ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربند تھے، ہم نے دیکھا۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے، میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں، بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت سفیان، حضرت ہندہ، صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وارن ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، سنبھل جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے، میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے، مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہی داون گیرا ہے، جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے۔ میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی، گنجیڑی، چرسی، گردلے، چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی داون گیرے کے اندر، لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا، بمبئی میں تھا، پورے ہندوستان میں تھا، آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں۔
اس حال میں 10 بائی 10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کمرہ 10 بائی 10 کا ہے, بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں, تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی. اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے, بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے. ہاں ٹچے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت, اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا. پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے, ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے. بے وقوف, اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا, اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا. کربلا میں جتنے تھے کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی, لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر بھونکتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیہ کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار. ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا, زانی ہے تو کیا ہوا, سنی تو ہے, کم سے کم وہابی تو نہیں ہے. شرابی ہے تو کیا ہوا, سنی تو ہے, وہابی تو نہیں ہے. قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا, ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا. یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو, باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے, اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا. اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے, خون مبارک بہ کر آپ کی نالین شریف میں آیا, پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں. جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی ہو, جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو, 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو, جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی سیرت طیبہ پڑھو, قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اے سنی مسلمان داونگیرے کے, اگر تجھے زندگی گزارنا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھ, صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دیکھ, اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دیکھ. یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں, بدعات کو فروغ دے رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داونگیرہ کے سنی مسلمانوں, جتنے داونگیرے میں اہل خبیث ہیں, گوگل کے مقلد ہیں, غیر مقلد ہیں, درود پاک پڑھیں اللہم صلی جتنے اہل حدیث ہیں کیا وہ حدیث دکھا کر گمراہیت نہیں پھیلا رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہو, 3 طلاق کو 1 کہنا ہو, ہاتھ یہاں باندھنا ہو, رفع الیدین کرنا ہو, فوق صدری ہو, یا پھر رفع سبابہ ہو, یا امام کے پیچھے قرات ہو, جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں. جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے, قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے, تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے. فتاوی رضویہ کا عربی نام بھی پتا ہے؟ ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا, گدہ الذی خردماغ بیدال کبودم چغت البخارا اقبس الناس مطفع ناتقی خالق البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی. بولے بخاری میں مسئلہ ہے, بخاری میں مسئلہ. میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری. ابے میں نے کہا بے وقوف, اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں. اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ داون گیرے کے اہل حدیثوں، آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ فتاوی رضویہ پڑھنا بھی آتا، فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ڈھول کی ہیں، سبحان اللہ، ابے بے وقوفوں، میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے، تمہارے کلیجے کی آگ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجڑے چالے مت کرو، یہ آپا چالے مت کرو۔ آؤ، کلیم حنفی داون گیرے میں بیٹھا ہے اور للکار رہا ہے، سب ہوں عبید رضوی، میں خوش و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھو، جتنے سنابل کے مرید ہیں، شمائل کے ہیں، مہران کے ہیں، جن کے بھی ہیں، رک بھائی، میں جوک تھوڑی مار رہا ہوں، مجھے بولنے دینا، تقریر میری ہے، تاریخ میری لی گئی کہ تمہاری لی گئی؟ پریشان کر ڈالا۔ میں نے سوچا کہ جا کر آرام کروں گا، ایک جاتا نہیں کہ 10 آتے۔ ایسا پیٹ ٹیکنے کا موقع نہیں مل رہا مجھے، زیارت کرنا۔ ارے دیکھ لے بھائی، مجمع میں آنے والا ہوں، میں کون سا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے بیان کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سنو، سنابل کے مرید یا ادریس کے مرید، جس کے بھی آپ مرید ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور ابھی ہمارے مرکز نے ان پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا۔ جو بچے ان کی طرف اس چاہ میں تقریر سن رہے بھائی، کیا ہوا بول، جگہ نہیں پڑ رہی، آ ادھر بیٹھ، نا آپس میں باتیں کر لے رہے، تو میں کیا بولوں، لوگا کیا سنیں گے دور دور سے آ کے؟ ہاں، ارشاد دیتا ہوں، مقرر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، تقریر کروں نہیں کروں؟ مولانا علی مصطفیٰ صاحب دیکھو، بہت سخت آدمی ہے، بہت ٹائٹ آدمی ہے، لیکن بہت رائٹ آدمی ہے۔ یہ تو اتنا زیادہ دے دیے کہ میں سوچ رہا تھا یار کہیں سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، لیکن انہوں نے صحیح کہا، یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور مجھے داد دینے کے لیے، ہمت میری جوان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بہت اچھا بولے، اللہ ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے۔ دیکھو، آج جتنے بھی بریلی سے الجھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سنابل، ادریس یا شمائل وغیرہ، وہ گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ حضور تاج الشریعہ سے اس لیے الجھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ غلطی پر ہے، معاذ اللہ، یا لاکھوں کروڑوں رضوی غلطی پر ہے اور وہ حق پر ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں فتاوی رضویہ کو سمجھا، اور جو اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث ہے یعنی تاج الشریعہ، وہ فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے، تو خدا کی قسم آپ دھوکے میں ہے۔ میں رات بھر داون گیرے میں ہوں، کل میں شیموگا میں ہوں، پرسوں میں شرال کوپے میں ہوں، اس کے بعد 20 کو میں ممبئی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے بھیا لوگ 1 سال ہونے آ گیا چیلنج دے کر مجھے، اگر آپ کے بھیا لوگ کل آ سکتے ہیں، پرسوں آ سکتے ہیں، آپ پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے آئیے، میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا، مجمع لے کر نہیں آؤں گا، میں تنے تنہا آؤں گا، اور ان سب کے سامنے بیٹھ کر میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں وہ غلطی پر ہیں،
دیکھو جو بچے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت پاک کی محبت میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آپ کو سنیت کے نام پر دیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دیا جا رہا ہے، وہ سویٹ پوائزن ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس تعزیہ داری کی اجازت دی ہے؟ جو تم کر رہے ہو وہ مروجہ ہی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح قبروں کے سامنے سجدے کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو مزارات کی حاضری کی اجازت دی ہے؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب بکلولی کرتے روم میں بیٹھ کر، ارے مزار ہی میں تو جا رہی ہے، بازار پہ جانے والی کو روکو۔ ابے بے وقوف، ہم نے کب کہا کہ بازار میں بے پردہ جانا جائز ہے؟ اب کوئی جا رہی، اس کا مطلب مزار پہ جانے کی اجازت دی جائے؟ بکلولی مت کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تمہارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، تمہارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے؟ آؤ بیٹھ جاؤ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ سے الجھتے الجھتے آپ نے دیکھا یہاں تک بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اب بغض آ گیا صحابہ، اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر تو سید البشر ہیں، فاطمہ جانے بشر، آج تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے، فاطمہ جانے بشر کیسے ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی، جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جانے بشر ہے۔ کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے، جانے خیر البشر کہنا چاہیے۔ تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو، لیکن تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، اب تو مولائے کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی، وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے جھالر، اس میں 12 اماموں کے نام ہے، حضرت امام مہدی کا نام ہے، اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے۔ قدم شیعت کی طرف جا رہے ہیں، سمجھو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے، یہ نام نہاد مولائیت ہے، جسے مولائیت کہا جا رہا ہے۔ یہ سنیت سے ہٹنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے۔ ایران جو رافضیوں کا سینٹر ہے، مرکز ہے، وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، نان بلیورز، جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے۔ ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے، اشتراک ہے، اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے۔ جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے، حکیم الامت کے ذریعے، شیخ الاسلام کے ذریعے، حجت الاسلام کے ذریعے، امام ربانی کے ذریعے، شیخ الہند کے ذریعے وہابیت پھیلی۔ اب رافضیوں کو ہندوستان میں رافضیت پھیلانی تھی تو کیسے پھیلائی جائے؟ تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا درگاہوں کو، ٹارگیٹ کیا مجاوروں کو، ٹارگیٹ کیا شریعت بیزار پیروں کو۔ ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہیں جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیکیج آتا ہے، سیلری آتی ہے، مضبوط سیلری آتی ہے، اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پیروں
کی بھئی یہ جب میں مائک پر آ رہا ہوں تو یہ کالے خاں کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لو. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں, اور ابھی تو صرف 12 ہی بجے جی, نہیں 12 ہی بجاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے وہ ہمارے بچے ہیں غور سے سنیں میری تقریر کو, رات کی تنہائی میں بیٹھے. جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا. تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشداں, حضرتاں, پیراں, سرکاراں, پاشا, ایو ہمارے پیر نہیں سو نماز معاف کری, چل بھائی پاواں پڑھ لے. یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے, اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خدا کی قسم کسی کی محبت تمہیں تبھی جنت میں لے کر جائیں گی جب وہ خود راہ راست پر ہو. رات کے تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے, کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے. اب اچھے اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے, اچھے اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے. اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک کے اعلیٰ حضرت والے تھے. اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا, خاندان اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا, جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی, ہمارے امیر تاج الشریعہ. لیکن حالات ایسے آ گئے, ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا. آج یہ اپنے جاہل چرسی مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں. خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے. امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے, امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے. آج کے اس مجلس میں میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں, جتنے بھی داون گیرے میں رافضی یا ان کا چھٹن کھانے والے ہیں, یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں, یا آل کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں, کرناٹک سے لے کے بمبئی تک, بمبئی سے لے کے آذربائیجان تک, آذربائیجان سے لے کے حوض علمیہ قم تک, وہاں سے لے کے تہران تک, وہاں سے لے کے مشہد مقدس تک, دنیا کے تمام رافضی جو حوالہ میں دے رہا ہوں اسے غلط ثابت کر کے دکھا دے. اللہ کی قسم داون گیرے کے چوک میں مجھے زندہ جلا دینا. سنو, آج جو تم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو, کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں, قرب الاسناد. آن لائن چیک کر لیں, آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے. کتاب کا نام ہے قرب الاسناد, شیعہ عالم کی کتاب ہے, اور اس میں حدیث نمبر ہے 94. حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے, کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں, مومن تھے, موحد تھے. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں, مخلص تھے. فما ہم, پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے. علی تو معاویہ کو بھائی کہے, لیکن آج رافضیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے, معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے. امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں, تمہاری مائیں تم پر روئیں. او خبیثو, امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے. امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے بستر مبارک کی زینت ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو, رسول اللہ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی, اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے, رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے, انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے. حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا. ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابا
اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا بھی کافر۔ یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا، ہم نے، آپ نے نہیں چنا۔ اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانجے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے، فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین، نوحہ خواہ، مرثیہ خواہ، شیعہ متا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داونگیرہ کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا۔ راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوبھر کر دی گئی۔ گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا، کسی کے مال و اسباب کو چھینا گیا، کسی کے بیوی بچوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہم تک دین پہنچنے کا پہلا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین کی بنیادیں بہہ جائیں گی، ڈھہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے پاس کیا تھا؟ 3 دن کے فاقے ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ کس لالچ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا؟ کتنے تو نبی کے زندگی میں وفات پا گئے، کتنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وفات پا گئے۔ ابو بکر کے دور میں بھی فتوحات کا دروازہ کھلا نہیں اسلام پر۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا، اب اسلام میں دولت آنے لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کے جاتے ہی صحابہ دین سے پھر گئے، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ ابے خبیثوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کریں۔ صحابہ نے اس دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ کیا ہے صحابہ کا مقام؟ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھوڑے کے ٹانپ کی قسم جس سے چنگاری نکلتی ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ صحابی اگر گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کی سم پتھر سے ٹکرائے اور چنگاری نکلے تو اللہ اس گھوڑے کے سم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، سواری کی یہ عظمت، اس پہ صحابی بیٹھے، اللہ قسم یاد کرے۔ بتائیے جب گھوڑے پر صحابی بیٹھا، اللہ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم یاد فرمائی۔ شب ہجرت مولا ابو بکر کے کندھوں پر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟
اس ماں کی عظمت کا عالم کیا جس نے سید ابرار کو اپنی کوکھ میں 9 مہینہ رکھا. اس دائی کی عظمت کا عالم کیا جس نے اپنی گود میں اٹھا کر مکے سے اپنے گاؤں لے کر آئی. اللہ اللہ، ابو بکر کی اہمیت گھٹانے والے پہلے سوچ تو میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرما رہے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ عُذْرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور اس میں سے کچھ میرے ساتھی بنائے، وزیر بنائے، رشتہ دار بنائے. حضرت عمر حضور کے کون ہیں؟ سسر ہے، ان کی بیٹی ام حفصہ سرکار کے نکاح میں. حضرت حفصہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر حضور کے کون ہیں؟ سسر. ان کی بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں. حضرت عثمان حضور کے کون ہیں؟ داماد ہے. کتنی مرتبہ؟ 2 بار. تم کو ایک ہی داماد کیوں دکھتا ہے؟ امام اعظم کا دور ہے، کوفہ کی سرزمین پر آپ نے سنا فلاں رافضی کتا بہت بڑبڑ کرتا ہے، تو آپ اس کے گھر گئے. جب اس نے دیکھا وقت کا جلیل القدر امام میرے گھر پر آیا تو بہت جلدی گھر سجایا. حضور آپ نے کیسے آنے کی زحمت کی؟ امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی حسین ہے، جمیل ہے، اور تم رشتے کے خواہش مند ہو، میرے پاس ایک رشتہ ہے. اس نے کہا حضور اگرچہ میرا مذہب مسلک الگ ہے لیکن آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، اگر آپ کوئی رشتہ لائے ہیں تو ضرور اچھا ہوگا. لڑکا کیسا؟ آپ نے فرمایا بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، مالدار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس نے کہا سبحان اللہ بسم اللہ. آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک خرابی. اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہودی. رگے خباثت پھڑک گئی منہ سے، بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا اے ابو حنیفہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دوں گا. امام اعظم فرماتے ہیں اب ایک خبیث کی اولاد، جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو عثمان کو یہودی کہتا ہے. کیا رسول اللہ اپنی 2 بیٹی اس یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک ہی بیٹی کیوں یاد آتی؟ رسول اللہ کی تو 4 بیٹی تھی اور قرآن سے ثابت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. بناتک کہا قرآن نے کہ بنتک کہا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بناتک کیا ہے؟ جمع. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نبی کی ایک بیٹی. قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے. کتنے بڑے گھامڑ ہے، ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے. اصل میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سبائیوں نے، یہودیوں نے رافضیت نام کا زہر اسلام کے اندر گھولا ہے. یہ رافضیت، یہ شیعت در حقیقت یہودیت ہے، در حقیقت یہودیت ہے. اور آج اسی یہودیت کا پرچار ہندوستان میں یہ بابا پارٹی، مجاور پارٹی، یہ مرشداں، یہ حضرتاں، یہ لمبے لمبے جھپریاں چھوڑنے والے نماز روزے سے فارغ بابا لوگ کر رہے ہیں اور کرامت بتاتے. ماشاء اللہ 22 فٹ کے بال ہیں، تاج دارے ملنگاں. لگتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے. سبحان اللہ بتاؤ سبحان اللہ سبحان. یہ حرام خور ناپاک تو ہوتا ہی ہوگا. مرد ہے، ہجڑا تو ہے نہیں، ہجڑا تو نہیں ہے نا. تو جب یہ ناپاک ہوتا تو غسل کیسے کرتا؟ غسل میں تو ہر بال کا بھیگنا، پورے بدن کا بھیگنا، ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہنا فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ پیر وضو کرتا نہیں ہے، غسل کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے. اور کرناٹک میں تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے پیر ہے کہ خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے اور چرسی مریدوں کو بھی ماشاءاللہ نماز روزے سے فارغ کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرشد ایو اللہ کے پہنچے سو، اللہ کے بولتے نہیں. بنگلور والے داونگیرے میں بھی چلتا بولتے. دیکھو میں نے کہا کیا پہنچے؟ بولے بہت کرامت دکھائیں سو. ارے کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. بتاؤ معاذ اللہ یہ کرامت. نماز روزے سے فارغ. اب یہ دیوانہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لمبے لمبے بالا والا، اتنی ساری مالا پہننے والا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والا، کڑے پہننے والا
عورتوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنے والا، اور حولا بولتا پیر سے کیا پردہ، پیر سے کیا پردہ کا مطلب معلوم ہے تجھے کہ شیخ کامل کے سامنے اپنے گناہ کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ اس کا صحیح علاج بتائے، لیکن یہ حولا سمجھ رہا پیر سے کیا پردہ کا مطلب عورتوں کو لجا کر پیر صاحب کے پاؤں پڑنے لگاؤ، پیرا دبانے لگاؤ۔ پیر صاحب سے معاذ اللہ رب العالمین مجھے بتاؤ، رسول رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اندر ہو جاؤ، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صحابی اندھے ہیں، حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، جب مومنوں کی ماؤں سے فرمایا گیا ہے عام مومنوں سے پردہ کرو تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے معاذ اللہ پردے کا حکم اٹھ گیا؟ حرام خور رات بھر ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے، نماز کی باری آئی یا تو مکے میں پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، چلے گئے ایک دیہات کے اندر، اور بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا ہوا اور بہت چتر تھے، ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے اور ان میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے، ہاں مخلص کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھ رہے اس کے کتنے مریدہ ہوئے، انہیں بھی آ رہا کہہ رہے داون گیرے میں، یا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے۔ دیکھو یہ پاپی پیٹ، ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر، ماشاءاللہ پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا۔ پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں، ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا، ذرا بوٹی دے رہے، ذرا چکن دے رہے، ذرا یہ دے رہے، ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے۔ اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس کے، تو آدمی کو بولتی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے کیا جی؟ صبح سے بنا رہی میں روٹیاں، میرے ہاتھا دکھ رہے نہیں، جاؤ ذرا پیر صاحب کو نماز کا بولو۔ اب یہ بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتے ہے، بولے حضور نماز، بولے کم بخت، یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھاوے والی نماز ہم نہیں پڑھتے، نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو عقیدت میں چور تھا، پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گیا، اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ گیا، بولے آپ مجھے مت بھیجنا، پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے، پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے۔ اب پیر صاحب نے ٹھوس کے یہاں تک کھا لیا، رات بھر پیر صاحب پیر اوپر کر کے ٹائر پنچر کر رہے ہیں، بریک فیل ہوتا جا رہا پیر صاحب۔ اب صبح جو رات بھر ٹھوسا تھا سارے آئٹم، وہ آپس میں مل کر ہو گیا پاخانہ۔ بہت زور سے پیر صاحب کو آئی، بولے بیت الخلا ہے کیا رے؟ بولے نہیں کھیت الخلا، گاؤں میں رہتا بیت الخلا، کھیت الخلا رہتا جی۔ اب پیر صاحب مستی میں لوٹا لیتے ہوئے، میں تو خواجہ کی دیوانی، میں تو ناچوں گی کولر تلے۔ پیر صاحب چلے مستی میں قوالی شریف گاتے موکلا چاکلا پٹنگن دیکھے، نیم تلے آرام سے بیٹھے چھوڑنے کے لیے۔ ایک دیہاتی دور بیٹھا ہوا تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، آیا ڈنڈا لے کے لگا سوتنے کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا مار کیوں رہا ہے؟ بولے حرام خور نماز پڑھنے مکے اور ہگنے میرے کھیت میں، ہگنے کے لیے میرے کھیت میں، ہگنے کے لیے بھی کسی اور ملک میں جایا کر۔ کون سے بے وقوفوں کے مرید ہو رہے ہو بے تم؟ جی بے شک، سبحان اللہ۔ ابے دیوانے ہولے سدھر رہے، دن بھر رکشہ چلاتا، پسینہ نکلتا، بچوں کو فروٹ لے کے نہیں جاتا، مرشد آئے بات کچھ نہ کچھ لے کے جاتا۔ مرشد پورا مال ملیدہ بٹور کے اپنے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے، بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں، UK میں، امریکہ میں، لندن میں پڑھ رہے ہیں۔ پیر صاحب کے بچے ٹور پہ جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور کر رہے ہیں، اور پیر صاحب لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں، اور یہ دیوانہ رکشے پہ لکھ رہا پیر کا کرم، اما پیر کا کرم۔ کیا دیوانے چلے؟ مولانا کو پگار دو کہ تو موت آتی، مولانا کو کاٹنے کے سازشہ کرتے، بہت ہی زیادہ حق بول رہے، اتنا کیسا حق بول رہے؟ اور تو نے کاٹا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بھیجتا ہے، بندہ بعد میں بھیجتا ہے۔ جتنے ایسے مولوی ہاں میں ہاں ملانے والے سن لو،
वहाबियों का झुट्टन खाने वाले, राफजियों का खाने वाले, सुले कुल्लियों का खाने वाले, मरकज़ अहले सुन्नत के बागियों का खाने वाले, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, ये कौम नहीं है। बेशक बेशक रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, कौम नहीं है। ये पीरों के चक्कर में पड़ के कर्नाटक तो यार मैं क्या बोलूं, जिसके घर में जाओ। अच्छा, एक बड़ा मसला है कर्नाटक में, सबके घर में खजाने हैं, किसी का घर खजाने से खाली नहीं, खाली सही चश्मा मिलने की जरूरत है। हाँ, और एक साहब तो मेरे पास है, बोले मुफ्ती साहब 1 इंच का आदमी मिलता क्या जी? बोला वो कैसा रहता है 1 इंच का आदमी? नहीं, बोले मिला तो काम हो जाता, बोले अपने घर में का निकल जाता। काली हल्दी मिलती क्या मुफ्ती साहब? ये कामा के लिए मैं मिला तुमको? क्या दीवाने बात है ये हमारे मराठवाड़े की जुबान है, बीड़ जिले की। पीरों के चक्कर में पड़कर कोई पीर अल्लाह की कसम जुनैद बगदादी से बढ़कर, सुफियान सौरी से बढ़कर, गौसुल आजम से बढ़कर, गरीब नवाज से बढ़कर, आज चिश्ती निस्बत लगाकर तुम गरीब नवाज की निस्बत को बदनाम मत करो। उनके जमाने में जो कव्वाली होती थी, अबे ढोलकियों, वो तबला और तंबूर और बैंजो और हारमोनियम वाली नहीं होती थी, बल्कि कलाम पढ़ने वाला मुसर्रा होता था। कलाम इतना आरिफाना और इतना आलिमाना और ऐसा भरा हुआ माना खेज था कि गरीब नवाज सुनते तो आलम वजद में पहुंच जाते। आप अपने काबू में न रहकर आलम वजद में चले जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब नमाज का वक्त आता, शेख बख्तियार काकी आपके खलीफा उन्हें उठाते कि ऐ शेख अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। गरीब नवाज आलम वजद से निकल कर कहते, बजु शरीयत मोहम्मदी चारा नीस, शरीयत की सरकार की शरीयत के अलावा चारा नहीं है। गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी। आज तुमने गरीब नवाज के नाम पर क्या धांधली मचा रखी है। ये गेरुआ कपड़ा गरीब नवाज का है, ये कव्वाली गरीब नवाज की है, ये धागे गरीब नवाज के है, ये कड़े गरीब नवाज के है, ये बड़ी देख गरीब नवाज की है, ये छोटी देख गरीब नवाज की है। खुदा की कसम, इन बिदआत का अहलुस सुन्ना वल जमाआ से कोई ताल्लुक नहीं है, मसलके आला हजरत से इन बिदआत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ, जिस आस्ताने पर दुनिया का हर आदमी नवाजा जाता है, वहीं पैदा होने वाला मुजावर सेठों की जेब पर नजर क्यों रखता है? उसे गरीब नवाज से फैज क्यों नहीं मिल रहा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं गौर करे, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मैं अजमेर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाइए, बाअदब हाजिरी दीजिए, लेकिन अपनी जात से वहाँ के खटमल मुजावरों को 1 पैसे का फायदा ना करना, बिल्कुल नहीं। और जितने आस्थानों पर राफजियत फैल रही है, वहां जाकर राफजी मुजावरों का फायदा मत करना। आज गरीब नवाज के नाम से कव्वाली को जायज किया जा रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कव्वाल गा रहा है, धुएं उड़ेंगे चिलम के। और लोग जब अजमेर जा रहे हैं, बाकायदा चिलम फूकते हुए जा रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये नशे की तालीम बुजुर्गाने दीन की तालीम है? तुमने पीरी मुरीदी को क्या समझ रखा है? पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। खुदा की कसम, अगर उसमें ये 4 शर्तें नहीं है तो वो कामिल पीर नहीं है। इस जमाने में टंच सुन्नी, खनाखन सुन्नी, टनाटन सुन्नी, मसलके आला हजरत के मुताबिक हो पीर, उसका सिलसिलाए तरीकत हुजूर तक मिलता हो, उसके पास इतना इल्म हो जो अपने और मुरीदों के मसाइल हल कर सके। नंबर 4, वो मुत्तबए सुन्नत हो। सुभान अल्लाह। जो नमाज के वक्त मुरीदों को लेकर बैठे, और ये तो ऐसे दलिंदर है ढोल की, इनकी नमाज किसके पीछे होती चलती। कोई सुन्नी होगा तो नमाज होगी। कुल मिला के 3.5-4 मुसलमान हैं। एक वो शमाइल, मुबाइल, मनाइल, हनाइल, कौन सा बताओ। रूए जमीन पे इतने ही मुसलमान बचे। अरे बेवकूफ हो, शिद्दत से मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाजायज शिद्दत क्यों करते हो? ऐसी शिद्दत क्यों करते हो कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदीकी फिक्र क्यों है? उसकी तरह के उसके काफिले के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं उसके नजदीक। वो ऐसा शिद्दती था कि उसके नजदीक कोई मुसलमान नहीं था। यही फिक्र इन बिदातियों की, ढोलकियों की, मसलके आला हजरत का नाम लेकर धांधली मचाने वालों की हो रही है। कर्नाटक के गयूर सुन्नी मुसलमानों, पीरी मुरीदी को अच्छे से समझो। पीर
اگر بزرگان دین سلف صالحین کے مطابق ہے تو ٹھیک، اور اگر اس کا معاملہ بزرگان دین کے مطابق نہیں ہے، وہ کتنی ہی بڑی نسبتیں لگائے، کیسے ہی القاب کا حامل ہو، لاکھوں کروڑوں مرید ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سنیے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 2 قدم کا، ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، دوسرا قدم اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا دینی تعلیم کے لیے ایک مرد ایک عورت کو بے حجاب پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، خدا کی قسم، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ ہو، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد بے پردہ کسی عورت کو پڑھائے۔ تم آج عورتوں کو مزاروں پہ بھیج رہے ہو، منع ہی تو ہے، حرام تھوڑی ہے، یعنی جو کام حرام ہوگا وہی تم نہیں کرو گے، یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں۔ جتنے کرناٹک میں ڈھکوسلے باز شریعت بیزار پیر ہیں، جن کو آپ ملجا ماوا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسلوں کو، سارے چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے، جہاں پر سردار انبیاء رو رو کر اللہ کو منا رہے ہوں گے، وہاں پیر صاحب آئیں گے۔ جس پیر کے بھروسے تو اتنا اطرار آئے گا، اس کے لیے اسپیشل ریمانڈ روم ہے۔ اتنا کوٹا جائیں گا، تو حوالہ ڈھونڈے گا، کہاں ہے مرشد؟ 1000 روپے دیا تھا نا داون گیرے کو آئے تھے تو دکھ رہے نہیں تھی۔ مرشد کا ایسا خیمہ بنے گا، ایسا کچومر نکلے گا، سدھر رہے۔ ایو ہمارے پیر انہوں بولے سو نماز رکھو پڑھو کر کے۔ ایسا کون سا حرام خور پیر ہے جو بولا نماز مت پڑھو؟ رسولوں کے سردار احمد مختار علیہ السلام مرض الموت میں حضرت ابو بکر و عمر سے فرماتے مجھے مسجد لے چلو۔ اماں عائشہ فرماتی ہے رات بھر آپ قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا۔ میں نے کہا آپ اپنی حالت پر رحم کھائیں، کچھ کم کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو قرآن میں رب نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے رات کو ٹھہرو لیکن تھوڑا کم۔ مجھے بتاؤ، جس کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے، اگر خدا کی قسم رسول کائنات جنتی نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جب وہ رسولوں کے سردار ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہے اور فرماتے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھر جلائے۔ جو مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز کی اتنی سخت بات کہی گئی، لیکن یہ ڈھولکی اپنے 10 مریدوں میں بیٹھ کر نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کون جنت میں جاتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹائیں گے، روزے کی اہمیت گھٹائیں گے، شریعت کے قوانین کی اہمیت گھٹائیں گے اور لوگوں کو بدعات پر ابھار رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ مولا علی کے ملنگ ہیں، اتنا بڑا تازی آئلہ پیداشی، تو اس کے لیے رومال باندھ رہے کہ نہیں باندھ رہے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی تازی آ گئے۔ واہ واہ واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا۔ ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے چھپریا ان کے، یہ بڑا ان کا پیچ العلو، پتہ نہیں کس زمانے میں نہائے تھے، یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد نہلاتے وہی نہائے ہوں گے، اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا۔ آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ پلنگ اور لگ پیش کرو بھنگ۔ ماشاءاللہ نہیں رہے با مجذوب ہی سونو، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا۔ اے حضرت تمہیں بھی چلو جی یہ گالیاں کھانے کو۔
बताओ मैं गाले खाने को कैसे दीवाने लोग है यार। अकीदत में ऐसा आगे बढ़ जाते, ऐसा आगे बढ़ते, कौन से भी दीवाने को, हौले को, पागल को मजदूर करार दे देते। अब ये है मौला अली के मलक। और आजकल इनके जो मुरीद है यार, मुझे बड़ा तरस आता, 20 साल पहले कितने पक्के थे यार। कोई अगर मरकज के खिलाफ बोले, ताजु शरिया के खिलाफ बोले तो हम बाद में जाते थे, पहले ये लोग जाके मारते थे। बेशक बेशक बेशक। अरे ठीक है भाई, कुछ मसले में उलझ गए, जाना था हजरत के पास, मसला हल करना था। मालूम है जो अकड़ गया वो उखड़ गया, देखे नहीं उसको, अल्लाह के सामने अकड़ गया उखड़ गया। अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं का घर खाली है भाई, मैं न को करूं, मैं करता तो फिर खसाई के छुरी के नीचे आता उन्हें, आता कि नहीं आता। जाना था, मसला हल कर लेना था, बात बन जाती। तो हम जैसे मौलवी तुम्हारे हाथा चूमते, काय को एक शेर हिंदुस्तान हो जाते आप, और मैं काय के लिए करंट शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असली शेरे हिंदुस्तान। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखो बहरहाल मरकज से कट गए। अब मरकज से कटने के बाद धीरे धीरे राफजियत की बोली बोल रहे हैं, खुदा की कसम बोल रहे हैं। कई ऐसे बयानात, क्लिप्स वगैरह इनके आ चुके हैं जिससे इनके मुंह से राफजियत निकल रही है। और अब कह रहे हैं कि अगर मौला अली की मोहब्बत में हमें शिया कहा जाए तो शिया होना मंजूर है। और मैं बहुत से पीरों फकीरों के मुरीदों को देख रहा हूँ जो अहले बैते पाक के मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने अहले बैते पाक की मोहब्बत की बात करते हैं ना, जरा इनकी जिंदगियां देखो। एक तो रात भर कुत्ते के सर का जागेंगे, जैसी फजर का टाइम आया पवा पसार के सो जाएंगे, और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोएंगी, बहन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेंगी। और ये रात में बैठ के साहबा के फैसले पान पट्टी पे, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, पान टपरी पे बैठ के साहबा के फैसले कर रहा है, और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर चला रही है। और फिर ये बड़े फख्र से कहता है अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। बहुत शिया बनने का शौक आया। चलिए मैं बताता हूँ मौला अली की निगाह में शिया क्या है। मैं बताता हूँ मौला अली की मोहब्बत में शिया क्या है। जिनको शिया बनने का शौक आया है, हवाला नोट कर लो। अगर हवाला गलत हो गया, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। और ऐसा नहीं कि मुनाजरे का चैलेंज दे के जाहिल मुरीदों को आगे करता हूँ। अगर कल मेरे जाने के बाद दावनगिरे में मुनाजरे की फजा बनती है तो मौलाना आले मुस्तफा है, ये सैयद साहब हैं, ये जाकिर हैं, ये और भी लोग हैं, इनसे राब्ता कर लेना। शेमोगाज का बयान छोड़ के आ जाऊंगा मैं। लेकिन फिर मेरे सामने वो कुतुब मीनार का छोटा भाई मत लाना। उन्हें तो बेचारे ने डिप्लोमा लाया था, तू क्या लाता रे? यूट्यूब का सिल्वर बटन के गोल्ड बटन। एक सिल्वर बटन मिला, सुन्नियों ने शेर पाला। सुन्नी बमुकाबला राफजी, बमुकाबला वहाबी, बमुकाबला देवबंदी। सुनो, आज जो बच्चे ये कहते हैं हम मौला अली के शिया हैं और हमें शियत पे फख्र है, अगर अहले बैत की मोहब्बत शियत है तो हम शिया है। खुदा की कसम उन्हें मैं शिया मजहब की किताब से हवाला देकर बता दूं। देखो, जैसे अहले सुन्नत में कुरान के बाद 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, वैसे ही अहले तशय्यो में कुरान के बाद 4 सही किताबें हैं जिन्हें सिहा अरबा कहा जाता है। एक सबसे पहले शेख याकूब कुलैनी की अल काफी है, फिर अल इस्तिबसार है, मल्लम यहदरुहुल फकीह है, तहजीबुल अहकाम है। ये 4 किताब जैसे हमारे यहाँ बुखारी है वैसे इनके यहाँ अल काफी है। शियों के यहाँ कोई शिया, चाहे वो इतना अशरी हो, चाहे इमामी हो, चाहे जैदी हो, चाहे नस्सारी हो, चाहे मुस्तालिया हो, चाहे इस्माइली हो, चाहे नुसैरिया हो, चाहे करामतिया हो, कोई भी शिया का फिरका हो, कोई भी शिया की शाख हो, वो अल काफी के हुज्जत होने से इनकार नहीं कर सकता। इसी अल काफी किताब के 3 हिस्से हैं, एक रौदतुल काफी, एक
اصول کافی، ایک فروع کافی، الکافی کے حصہ روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 124 پہ مولا علی فرماتے ہیں، دماغ حاضر ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوٹ کر لو آن لائن سننے والوں، امیر معاویہ کے پتلے جلانے والوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، یہ کلیم حنفی رضوی جب تک میرے چھاتی میں خون کا قطرہ ہے رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے چوکیداروں پر، ان کے وفاداروں پر، ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی پر، طلحہ زبیر پر، وحشی بن حرب پر، معاویہ پر، سفیان پر، ہندا پر آج نہیں آنے دوں گا۔ میرے سامنے بھونکوں گے، زبان کتی سے کھینچ کر پیروں تلے رون دوں گا۔ الحمدللہ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں کلیم نام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو جانتے ہیں پیروں کا مبلغ علم کیا ہے، یہ جتنے گدھا نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں، باپ کی فیلڈ ہے، جاہل مریدوں کا مجمع ہے، انہی کے اندر راج کرنا ہے۔ اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لے لیں گے پلیٹ میں اتنا سارا، کھائی نہیں گیا تو سارا تبرک، اور ہم نے ایک نوالا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے، مولانا کے لیے سختی، پیر کے لیے مستی، بتائیے ذرا۔ بہرحال تو آج یہ جتنے پیر کہہ رہے ہم، امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے، اور اس کتاب کا رکھنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے، اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے۔ آج میں کہتا ہوں سنو، الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے، جس سے پورا قرآن بنا ہے، احادیث بنی ہے، پوری عربی زبان ہے۔ تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک تمام دشمنان صحابہ پہ بے شمار لعنت، لعنت۔ وہی خمینی کہتا ہے اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے۔ سنیے، اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں، حسنین کے بابا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے، اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے، رافضی نہیں تھے؟ یہ علماء بیٹھے ہو، پوچھیں آپ، ایک سے ایک جبال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے۔ اس زمانے میں 2 گروہ تھے، ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ، شیعہ نے معاویہ۔ شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا۔ تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی، رفض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ امام زید نے، امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا، اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، ایک محبت میں بڑھ کر، ایک تیرے بغض کے اندر۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے، مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، سیدہ زہرا سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے۔ جس کا جو مقام ہے وہی دیتے، ولی کو نبی نہیں بناتے، نبی کو خدا نہیں بناتے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں۔ تو میرے پیارے، اس زمانے میں شیعہ تھے اور آج تو رافضی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا، دین سے پھرا ہوا پایا،
مرتد کفر کی بدترین قسم ہے کافر کی۔ مولا علی فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں تھا، اگر میں نے انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس بھی جو تھے وہ سوراخوں کے ذریعے نکل گئے۔ عرصہ ہو گیا، لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں۔ اب مولا کا فرمان سنو، اور نام نہاد موالیوں میلائیوں جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، مولا فرماتے ہیں انما الشیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ، علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل علی کے قول اور فعل پر عمل کرے۔ علی نے مدینے میں ابو بکر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ تمہارا امتحان لے رہا ہوں، بولو نا کتنی؟ غلط ہوگا تو میں بتا دوں گا کتنی؟ 17۔ کتنی پڑھی؟ غلط۔ 17 تو تب پڑھی نا جب رسول اللہ حیات تھے ظاہری دنیا میں، اور ابو بکر کو امام بنایا، اور ایک صحابی نے آگے بڑھنا چاہا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا میرے مصلی پر کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو امام دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو 17 نمازیں۔ اچھا امام کس کو بنایا جاتا؟ نبی کی حدیث ہے جو تم میں زیادہ علم والا، تو بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے۔ تو 17 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے حیات ظاہری نبی کریم میں پڑھی، اور 2.5 سال جب وہ خلیفہ تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا تھا۔ بے شک بے شک 4052 نمازیں علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی۔ کتنی نمازیں؟ 4052 ہاں جوڑ لو نا، سال میں 365 دن، 2.5 سال میں کتنے دن؟ ایک دن میں 5 نمازیں، اور پھر عید کی نماز بھی جوڑ لو، پھر تراویح کی نماز بھی جوڑ لو، کتنی نماز پڑھی؟ اچھا وہ زمانے میں امام باڑا تو تھا نہیں کہ گھر میں جا کر چھپ جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ایمان بگاڑے تو ابھی آئے نا، مولا علی تو مسجد والے تھے، اسی لیے تو نماز میں شہادت ہوئی۔ اور تجھے مسجدوں سے چڑ ہے، تو مسجدوں میں آتا نہیں، خالی پیچھے سے ہی تو فتوے جھاڑتا ہے۔ ارے بھائی مسجد میں آ، امام صاحب کی خیریت پوچھ، صف اول میں نماز پڑھ۔ لیکن مسئلہ یہ اس کی نماز کس کے پیچھے ہوتی نہیں۔ یہ ڈھول کی اتنا بڑا سنی ہے کہ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی سنی نہیں ہے۔ مولا علی نے ابو بکر کو امام مانا، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، مولا علی نے ان کی اقتدا فرمائی، پھر عثمان خلیفہ بنے 12 سال، مولا علی نے 24 سال ان 3 ہستیوں کی اقتدا فرما کر بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا تو وہ ہے جو میرے قول اور میرے فعل پر عمل کرے۔ خدا کی قسم اگر حقیقی مولائی کوئی ہے تو وہ بریلوی سنی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ بریلوی سنی حقیقی مولائی ہے۔ یہ نام نہاد صحابہ پہ بھونکنے والے نہیں ہیں۔ اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ امیر معاویہ سے اتنا بغض ہے، اتنا زیادہ بغض ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال ہی لیتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہم سے کہتے ہیں صحیح حدیث میں امیر معاویہ کی تعریف موجود نہیں۔ صحیح حدیث دکھا، اس وقت یہ اہل حدیث بنتا ہے، یہ گوگل کے مقلد نہیں، غیر مقلد۔ عجیب بات ہے، ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ، اور جب بھونکنے کی باری آئی تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ اٹھا کر لاتا ہے امیر معاویہ پہ۔ اپنے ٹائم پہ صحیح حدیث نہیں دکھائے گا۔ اب ایک پاجامہ انسان، صحابہ عقیدے کے مسئلے تاریخ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر پوری دنیا امیر معاویہ پہ بھونکنے لگے، اور تم کہو فلانی خانقاہ ان کے خلاف، فلانی کتاب ان کے خلاف، فلانے پیر ان کے خلاف، اللہ کی قسم جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اب تاریخ کو اٹھا کر پانی میں بہا دو۔ تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ ہوگا، تاریخ سے عقیدے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں ملا تو بھاگتے بھوت کی لنگوڑ بھلی۔ ان کو ایک بات مل گئی، پیر صاحب آ کر بڑے مستی سے فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا نام ہی اچھا نہیں ہے،
اس کے نام کا معنی ہوتا لومڑی کا بچہ. نہیں معاذ اللہ نہیں ہے، لغت میں اس کا معنی ہے. جواب دے رہا نا. اور ایک معنی ہے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگنے والی کتیا، جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھوگتی. تو اب جب یہ ملا تو بتائیے معاویہ نام کا اتنا خراب معنی، اتنا خراب معنی، اور یہ لوگ اس صحابی کو مانتے ہیں. میں یہاں پر 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں نے توقع نہیں کی. تا حد نگاہ مجمع. اتنے تو پورے جتنے ہیں پیلی بھیت کے اندر پیر صاحب چھوٹے بڑے ہتے ہوتے پاکٹ سائز کے، جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائیں گے. پیدا نہیں ہوا کہ مفتی، بعد میں نام، پہلے مفتی. جس کو دیکھو کوئی مفتی سے کم ہے نہیں. پہلے مفتی. تو ماشاءاللہ ان سب کے مرید بھی ملا کے اتنے نہیں ہوں گے جتنا یہاں مجمع ہے سنیوں کا. اور غلطی مت کر بھلا آج مناظرہ کرنے کی ابھی، نہیں تو پھر تو آڑا ٹیڑھا ہو گیا تو بھائی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. بریلوی بہت جلالی ہوتے ہیں، شریعہ والے بہت. کیا بات ہے. اب جب میں آ رہا تھا راستے میں، یہ لڑکے بھی تو پھر جوانی کا خون ہے، کچھ بھی نعرے مارے. نہیں بولے حضرت یہاں تھوڑا سا رکنا ضروری ہے. ہاں یہ دیکھو دکھ رہے ایسے انگلیاں دکھائی، اور انہیں بھی مجھے دیکھ رہا ایسا. لیکن جب میں نے دیکھا تو خدا جانے مومن کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوتی کہ اس کی نگاہ نیچے ہوگی. بہرحال میرا مقصد ان کو چڑھانا نہیں تھا، میں تو ان کو یار معذور سمجھتا ہوں. اب ان سے تو میں ہمدردی کرتا ہوں یار، بیچارے محبت میں پیار میں بہکاوے میں آگے. جس دن حقیقت، اچھا کچھ لوگ ہٹک کے کر رہے، ہٹک کے بولے تو جان بوجھ کے، ہاں ضد پکڑ کے بیٹھے سو. ایسا مت کرو بھائی، دین میں ہٹک کے تھوڑی ہوتا، سمجھو. بہرحال اب ان کو مل گیا حضرت امیر معاویہ کے نام میں خرابی، تو لگے چلانے کے لیے کہ امیر معاویہ کے نام میں خرابی ہے، اس نام کا یہ معنی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، امیر معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ ہجری 6 میں اسلام قبول کیا. اسلام ظاہر فتح مکے میں کیا ہے. اب اگر اسلام تاخیر سے ظاہر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام تاخیر سے ظاہر کیا. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا. حضرت علی کے بھائی عقیل نے بھی اسلام دیر سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں تو بات نہیں کرنا، بہت ماروں گا. دوسری بات رسول اللہ کے سامنے جو آتا، حضور کی عادت کریمہ تھی برے نام کو بدل کر اچھے نام رکھنے کی. بہت روایتیں ہیں. ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لو، پورا اس کا باپ باندھا ہوا، پورا باپ. حضرت عمر کی بیٹی آئی جس کا نام آسیہ تھا، گنہگار. رسول اللہ نے فرمایا انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے، آسیہ نہیں. مدینے کا نام یثرب تھا جس کا معنی بیماریوں کا گھر. حضور نے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا اب یہ مدینہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اب جو مدینے کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ کی رٹ لگائے. بہرحال مدینہ نام رکھا گیا. سرکار کے سامنے بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے نام بگڑے ہوئے تھے، سرکار نے بدلا. جب امیر معاویہ اسلام لانے کے لیے آئے تو سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. جس نام کا 1-2 معنی خراب ہو اور بہت معنی اچھا ہو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک عرب سے کسی نے پوچھا، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ جانیں گے کہ آپ لوگ اولاد کا نام ایسا رکھتے ہو اور غلاموں کا نام اچھا. تو انہوں نے کہا ہم اولاد کا نام اس لیے ایسا رکھتے ہیں تاکہ دشمنوں پر ہماری دھاک رہے، اور غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم انہیں پکاریں. بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام بدلا نہیں. اور امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ تھا. چلو اس ایک سفیان کے بیٹے کا رسول اللہ نے نام نہیں بدلا تو اور صحابہ کے نام کیوں نہیں بدلے؟ حضور جب مدینے میں آئے تو بنو معاویہ نام کی مسجد ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے. رسول اللہ نے اس میں نماز ادا فرمائی. 2 رکعت پڑھ کر حضور نے اس کے اندر دعا کی. اتنا ہی نہیں، حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. حضرت علی کے پوتے کا نام بھی معاویہ. تمہیں معاویہ نام سے چڑ کیوں ہے؟ بولے معاویہ کا مطلب یہ ہے، اور مطلب نہیں معلوم. المنجد اٹھا کر دیکھ،
لسان العرب اٹھا کر دیکھ، عربی لغت اٹھا کر دیکھ، معاویہ کا مطلب ہے پنجہ موڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے توڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے جواں سال، معاویہ کا مطلب ہے مقابلہ کرنے والا، معاویہ کا مطلب ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ علامہ منظور افریقی لکھتے ہیں معاویہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح نمودار ہونے کا وقت ہوتا ہے، رات اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، اس وقت آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کے پیٹ کے ٹائم، صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں، تو اس ستارے کا نام معاویہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آج بھی معاویہ کا نام آتے ہی کچھ کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب تمہیں معاویہ میں خرابی دکھی، اور چلو میں 2-3 نام اور بتاتا ہوں، کوشش کروں گے بدلنے کی۔ خدا کی قسم میں تنقید اور توہین کی نیت سے نہیں بول رہا ہوں، لغت میں یہی معنی ہے۔ امام باقر ہے کہ نہیں؟ باقر ہے نا؟ الباقر کا معنی کیا؟ گائے۔ کیا معنی؟ ہاں لغت میں دیکھ لو، لغت شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث ڈھولکی کلیم حنفی نہیں ہوتی، لغت کامن ہوتی ہے، ڈکشنری کامن ہوتی ہے۔ الباقر کا معنی گائے۔ تو یہ تو تمہارے امام ہیں، ان کا نام بدلا کیوں نہیں آتا؟ لیکن اس کے دوسرے معنی اچھے ہیں۔ جعفر صادق، جعفر کا معنی کیا ہے؟ بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ نام بدلا کیوں نہیں؟ جن کا علم اٹھاتے ہو، اب تو یہ ڈھولکی بھی علم اٹھا رہا ہے، دن بدن بدعتی ہوتے جا رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی کا پیدائش کیک کاٹ کر منا رہے، یوم پیدائش، محرم کے اندر سیاہ لباس پہن رہے، یہ بھی دن بدن رافضیوں کے راستے پہ جا رہے۔ عباس، عباس کا معنی کیا معلوم؟ قرآن میں ہے عبسا و تولا، برا منہ بنا کر آنے والا، قرآن میں برا منہ بنا کر آنے والا، اسی عبسا سے عباس بنا ہے۔ تو تم نے عباس کا نام چینج کیوں نہیں کیا؟ بھونکوں گے تو پہلے گھر کی خبر لینا کہ گھر میں بھی کچھ ایسے نام ہیں جو لغت کے اعتبار سے درست نہیں، لغت کے، لیکن ہم لوگ لغت والے چغت تھوڑی، اگر اس کے دوسرے معنی اچھے ہیں تو پھر بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ان بزرگان دین کے نام کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح تم امیر معاویہ کے نام کو ٹارگیٹ کرتے ہو، ایسے اور بھی بزرگان دین ہیں جن کے نام کے لغوی معنی اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نام رکھے گئے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس عظیم الشان نشست سے یہ سبق لے کر اٹھیے، مرتے دم تک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کریں گے، اور کسی بھی صحابی کی ادنا سی گستاخی نہیں کریں گے۔ اور 2 اعلان سماعت فرمائیں، اب تو بات ختم ہی کر دی۔ مجھ سے جڑے رہیے، انٹرنیٹ سے دین اگر سیکھنا ہے تو سنی علماء سے سیکھیے۔ میرا واٹس ایپ پہ چینل ہے اور الحمدللہ بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے۔ اس چینل پہ ہر باطل فرقے کا اوپن آپریشن دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ابھی 8 رکعت تراویح پر وکٹورین اہل حدیثوں کو آپ کو ہاں یہ اہل الحدیث وہ والے نہیں ہیں، ایسا نام رکھنے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا نام فاضل ہے لیکن الف کا نام بھالا، بے کا نام کنالا بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب کیا وہ عالم ہوگا؟ نام رکھنے سے کیا فرق پڑتا؟ جیسے گلاب جامن، نہ اس میں گلاب ہوتا نہ جامن ہوتا، اس غریب کا نام صرف گلاب جامن، ایسے یہ اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہے نہ ان کے پاس حدیث۔ میں نے تو ابھی اپنے چینل میں ثابت کیا تھا کہ 3 دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریہ سے بھیک مانگ کر مولانا حسین پٹالوی نے اپنے لیے اہل حدیث نام انگریزی گورنمنٹ سے الرٹ کروایا اپنے لیے۔ کتنا؟ 3 دسمبر 1800 ارے بولو نا 84، 141 سال ہو رہے ہیں اہل حدیث بن کر۔ اور 3 دسمبر کو کون سا دن ہے؟ ورلڈ ہینڈیکیپ ڈے، ہاتھ پیر سے معذور لوگوں سے ہمدردی جتانے کا دن۔ تو جو دن ہاتھ پیر سے معذوروں کا تھا، اسی دن عقل سے معذور لوگوں کو اہل حدیث نام ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو واٹس ایپ پر آپ جائیں، اپڈیٹس میں جائیں، اپڈیٹس میں جانے کے بعد کیمرے کے اوپر سرچ کا بٹن ہے، ٹائپ کریں سنی، SUNNI سنی، نیچے نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف، اس پہ کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دبائیں، اوپر فالو لکھا ہوگا، فالو کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائے، اس کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کرے۔ داون گیرے میں کسی بھی سنی کا موبائل ایسا نہ ہو جس میں سنی جمیعت الاحناف کا چینل نہ ہو۔
گھر میں بھی فالو کروائیں، خواتین کو بھی فالو کرائیں. الحمدللہ ہر بات دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے. سارے سنی علماء، ائمہ، خطباء، شعراء، جہلاء، نقباء جتنے بھی ہیں سب اس کو فالو کر لیں. اور دوسری بات، آج رافضیت کاہے سے بڑھ رہی ہے؟ پیچھے کی طرف جائیے آپ اور کسی صاحب کو لے کر جائیں. خانقاہوں سے بڑھ رہی ہے نا، درگاہوں سے بڑھ رہی ہے نا. جیسے وہابیت مولویوں سے بڑی، مدرسوں سے بڑی، رافضیت مزاروں سے اور خانقاہوں سے بڑھ رہی ہے. ممبئی کی سرزمین پر میں ایک عظیم الشان خانقاہ، سرکار امام اعظم سے منسوب خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح قائم کر رہا ہوں، جس میں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا. اور خاص طور سے جو بچے عالم بن چکے ہیں ان کو ڈیبیٹ کرنا سکھایا جائے گا، مناظرہ کرنا سکھایا جائے گا. مدرسے بہت ہیں عالم بننے کے، فاضل بننے کے، قاری بننے کے. مناظر بننے کا کوئی مدرسہ دیکھا؟ ارے بولو بھائی. نہیں. بمبئی میں بن رہا ہے، بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ بے شک بے شک. اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. گویا آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں بناؤں گا. اجازت ہے لیکن پھر اس کے لیے مال چاہیے، تعاون چاہیے. سمجھے؟ آپ کا پیسہ حرام کام پر مت لگائیے، اچھے کام پر لگائیے جہاں لگنے کے بعد آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے مرحومین کو ثواب ملے. اسکینر پیچھے کی طرف بچے کھڑے رہیں گے، جاتے جاتے آپ آن لائن دیں. جن کے پاس آن لائن نہیں ہے وہ کیش دیں. جن کے پاس ابھی نہیں ہے اسکینر کا فوٹو کھینچ لے. جب بھی رمضان کا مہینہ آئے، دیگر مواقع پر آپ اپنے عطیات سنی جمعیت الاحناف کو دیں تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے 10 شعبے میں دین کا کام ہو اور ہر باطل فرقے کی ٹھکائی ببانگ دہل ہو. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی آج کے بیان میں ہوئی، اس بیان میں، تو میں تمام حاضرین سامعین کی موجودگی میں کیا لکھا؟ کیا سوال ہے؟ اگر کوئی مدینے میں مر گیا اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہابی. نماز جنازہ کا حکم ایسا ہے کہ سنی حضرات پڑھ لیں. سنی حضرات اگر موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد 3 دن تک پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر اور موقع گزر گیا تو اب ضرورت نہیں ہے. لیکن وہابیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں مانی جائے گی. اور سنیوں کو موقع مل ہی جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. 2-4 سنی مل گئے نماز جنازہ ہو گئی. ایک مجمع کثیر ہونا، 2-4-5 صف ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اس سوال کا یہ جواب ہے. تو دوران تقریر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو زبان سے جو شرع کی گرفت میں آتی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبت الیہ. آپ سب مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام. دیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں. وما علیہ